بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ انہوں نے امیر المؤمنین کو روکا اور باتیں شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئی آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور اپنے ساتھیوں کو اتنی دیر روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ واللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر سنی تھی اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر احترام کرتے تھے کہ یہ حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی اوف بن خزرج سے تھا۔ ان کا نکاح اپنے چاچا کے بیٹے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھی اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں لازوال شہرت عطا کر دی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمر آدمی تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور بعض اوقات جوش و غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ انت علی کظہری امی، یعنی تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میرے ماں کی پیٹھ۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اس قسم کے فعل کا نام زہار ہے۔ جب ان کا غصہ اترا تو سخت پریشان ہوئے کہ میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا ہوں اور اب گھر کو بچانے کی کیا صورت ہو۔ حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دم بہت بیٹھی تھی کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تو بولی، گو تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کراؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے میں شرم آتی ہے۔ خدا کے لیے تم ہی جاؤ اور ہادی برحق سے اس کے متعلق فتویٰ لو۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھی۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا قصہ بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نالہ و فریاد کرنے لگی اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چاچا کا بیٹا ہے۔ اس کی تند مزاجی اور بڑھاپے کا خال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی کہ جو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ خدارا کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مایوس نہ ہوئی اور برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی
اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے سارے لوگ اشک بار ہو گئے۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا کا اصرار جاری تھا کہ یکا یک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خولا رضی اللہ تعالی عنہا ذرا انتظار کرو، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہو۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا تو اس صدمے سے جان بر نہ ہو سکوں گی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متبسم پایا۔ اس سے ان کے دل کو قرار آ گیا اور خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مجادلہ شروع سے آخر تک پڑھی۔ اس کی پہلی آیت حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادل فی زوجها وتشکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سمیع بصیر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دے۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے خاوند کے پاس نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے، جب تک وہ دن میں 3 بار کھا پی نہ لے اس کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ مسلسل 60 روزے رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا الا یہ کہ آپ مدد فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرم تو حاجت مندوں پر ہر وقت برستا ہی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا۔ حضرت اوس نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کفارہ کا نصف سامان خوراک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور نصف حضرت خولا نے شوہر کو دیا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ خولا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر گھر آئیں تو حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کیوں خولا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، جاؤ اور ام المنذر بنت قیس سے ایک بار شتر کھجور لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کرو تاکہ تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فیصلے پر ناقابل بیان مسرت ہوئی اور انہوں نے کفارہ ادا کر کے آئندہ کے لیے ایسی بات منہ سے نہ نکالنے کا عہد کیا۔ سورہ مجادلہ کے نزول کے بعد حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک بہت بلند ہو گیا، یہاں تک کہ اکابر صحابہ بھی ان کی از حد توقیر و تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ملاقات کا جو واقعہ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بہقی سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔